اس کے لیے واحد جمع کی کوئی شرط نہیں ہے. کم کتاب عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. اب یہ دیکھیں یہ لفظ صرف حالت جر میں ہے. یہاں پر آپ کتابن کی جگہ پر کتبن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. استفہامیہ کے لیے قید ہے کہ وہ آپ کا واحد ہوگا، نکرہ ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ حالت جر میں ہوگا. اور عام طور پر آپ کو قرآن مجید میں جتنی بھی کنسٹرکشن ملیں گی کم والی، کم خبریہ کی، اس میں اسم سے پہلے آپ کو من ضرور لکھا ہوا ملے گا. من، کم من کتاب، یعنی یہ اصل میں جر میں گیا ہی اس من کی وجہ سے جاتا ہے، اس میں من کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. کم من کتابن یا کم من کتبن عندک. تو کم دو طرح کا استعمال ہوگا، ایک استفہامیہ اور دوسرا خبریہ، اور دونوں کی پہچان آپ کے سامنے ہے. قرآن مجید میں کم جہاں بھی استعمال ہوگا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کم لبستا، یعنی پھر مراد ہے کم زمانن لبستا، تو کتنی دیر ٹھہرا دنیا کی زندگی میں کتنی دیر ٹھہرا. تو وہ کہے گا لبستو یومن او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ. یعنی جب وہ کمپیریزن کرے گا اس زندگی کا اور اس زندگی کا تو اسے یوں لگے گا جیسے وہ تو صرف ایک دن تھا یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ تھا. تو یہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ. اسماء استفہام کے ساتھ بعض اوقات کچھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، اور حروف جارہ کے معنی کی مناسبت سے ان الفاظ میں بھی چینجز آ جاتی ہیں. مثلا ماں کے ساتھ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ماں کے ساتھ حرف جار لام استعمال ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے آپ کا لما. اور پھر یہ ماں اور یہ من، یہ اسماء استفہام ہم آگے آپ پڑھیں گے، جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی کل کا ٹاپک اسماء موصولہ کا. تو یہ اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوں گے. تو اسماء موصولہ سے فرق کرنے کے لیے، استفہام اور موصول سے فرق کرنے کے لیے یہ جو الف لکھی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. لما، لما یا لما، اس کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ، وائے. ہم نے اسے اس لسٹ میں ایڈ نہیں کیا، یہ علیحدہ سے ہم نے اس کو کیا کہ اصل میں یہ اسماء وہی ہیں، صرف حروف جارہ کا ساتھ استعمال کیا گیا. لما، کیوں. تو کیوں بیٹھا ہے، اس کی عربی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں لما انت جالسن. دیکھیں نا، تو بیٹھا ہے، اس کو لما کو ہٹا دے، تو بیٹھا ہے کی سادہ عربی کیا ہوگی انت جالسن. تو بیٹھا ہے، تو کیوں بیٹھا ہے، لما انت جالسن. اب قرآن مجید میں اس طرح جملے نہیں ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا. یہ تو صرف ایگزامپل آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ ان الفاظ سے واقفیت حاصل کر لیں، ان کے معنی یاد کر لیں. قرآن مجید میں تو آپ کو ملے گا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لیکن مفہوم وہی ہے کیوں کا. تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدگی کی بات ہے یہ کہ تم جو کہو وہ کرو نا. ٹھیک، تو لما تقولون. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لما تؤذوننی، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم، اے میری قوم، تو مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. تو لما کے معنی بس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیوں کے لیے. کہ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ قرآن مجید میں پتہ چل جائے گا کہ فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس طرح کے جملے کہ تو وہاں کیوں بیٹھا ہے، اس طرح کے جملے قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملیں گے، ذہن میں رکھیے گا. یہ تو صرف میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو پکا کرنے کے لیے کہ ماں کے ساتھ حرف جار لام کا استعمال ہے تو لما بنا، اور پھر عربی زبان میں کیوں، یعنی جسے ہم انگریزی میں وائے کہتے ہیں، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. ماں کے ساتھ فی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حرف جار فی، اور پھر یہ الف ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا فیما.
کس چیز میں کس کام میں تو مصروف ہے. اس کی عربی کیا ہوگی؟ سادہ جملہ اس میں بنایا تو مصروف ہے. انتا مصروف. تو کس کام میں مصروف ہے؟ فیما لگا دیں شروع میں. بس فیما انتا مصروف. تو کس کام میں مصروف ہے؟ ماں کے ساتھ حرف جار من بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ نون اور میم ان کو مرج کر دیا جاتا ہے اور مرج کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے آتے ہیں مما اور الف ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ مما. کس چیز سے اور مزید الفاظ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. مما کس چیز سے. اب دیکھیں مما اور مما کا فرق. سورۃ البقرہ میں الفاظ شروع میں آتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا. اب وہاں پر یہ مما جو ان معنی میں استعمال ہو رہا ہے الف کے ساتھ ہے. الف آپ ہٹائیں گے تو پھر یہ استفہام کا مفہوم دے گا. ذہن میں رکھیے گا مما خلق یعنی استفہام اور موصول جو اس میں موصول ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں فرق کرنے کے لیے پھر یہ الف کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. ذہن میں ماں کا استعمال ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی طرح یہ مرج ہو کے بن جائے گا آپ کا اما. اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. الف ہٹا دیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا اما. تو یہ تو لفظ بڑا مشہور لفظ ہے فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. کیا ہے یہ آپ کا 30 پارے کا آغاز ہے. اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں کس چیز کی نسبت سے. ٹھیک ہے اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں. تو یہ ماں کا استعمال حروف جارہ کے ساتھ ہے. من کے ساتھ بھی حرف جار لام استعمال ہوتا ہے. لام جارہ لمن کس کے لیے یا کس کا. ہوز کے معنی میں استعمال ہوگا عربی زبان میں. کس کے لیے یا کس کا. لمن حاضل کتابو. لمن کو ذرا چھوڑ دیں حاضل کتابو کا ترجمہ کریں. یہ کتاب لمن حاضل کتابو یہ کتاب کس کے لیے ہے یا یہ کتاب کس کی ہے. لام جارہ فور یا ملکیت کے معنی دیتا ہے. ٹھیک لمن حاضل کتابو یہ کتاب کس کی ہے. قرآن مجید میں الفاظ ہیں دیکھیں اب قاعدہ ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے. لمن تھا آگے آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو زیر دیں گے قاعدے کے مطابق. لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہت کس کی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے. یہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا. سارا کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر خود ہی جواب دیا جائے گا کہ للہ الواحد القہار. تو لمن کس کے لیے یا کس کا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اینا ایک لفظ اور ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے حروف جارہ کے ساتھ.
من. اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں. اب من پیچھے لگا دیں تو کہاں سے بن گیا. ٹھیک. فرام ویئر. من این انتا, تو کہاں سے ہے, یعنی تو کہاں سے آیا ہے, تیرا تعلق کس ملک سے ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ یہ سوال آپ ان معنی میں کر سکتے ہیں. آخری کم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے حرف جر با. بیکم, کتنے میں, اس کے معنی ہوتے ہیں کتنے میں. آپ کہتے ہیں یہ کتاب کتنے میں ہے, کتنے کی ہے. بیکم حاضل کتاب. ٹھیک, یہ کتاب کتنے میں ہے. جی یہ تھا ہمارا اسماء استفہام. تو الحمدللہ یہ ہمارا ٹاپک آج مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اسم کا آخری ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے, اور وہ ہمیں جوڑ دے گا فعل کے ساتھ. تو وہ ہیں بھی اسماء موصولہ جو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور پرسوں سے ہمارا فعل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے بہت سارے جملے بھی آپ کے سامنے اور زیادہ کھل کر آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.